بہت خراب تھا لیکن اب بہتر ہے، لیکن اب بھی پیٹ میں ہوا پیدا ہوتی رہتی ہے، نماز بڑی مشکل سے پڑھی جاتی ہے، کھانے کی کمی یا زیادتی سے پیٹ خراب ہو جاتا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، پیٹ کے لیے کوئی دوائی نہ کھاؤ، ایک اصول سمجھ لو۔ وہ اصول کیا ہے؟ جو سب سے بہترین طریقہ ہے، کھانا کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے پانی پیو۔ کھانا کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے پانی پیو۔ کیوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انسان جتنے برتنوں کو بھرتا ہے اس میں سب سے برا برتن اس کا پیٹ ہے۔ سب سے برا برتن اس کا پیٹ ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو چیز استعمال کرو اس کو استعمال کرنے سے پہلے دھویا کرو۔ ہم نے ساری زندگی سنا ہاتھوں کو دھونا سنت ہے، کبھی یہ بھی سنا کہ پیٹ کو بھی دھونا چاہیے؟ اور ہر بندے کا خراب کیا ہے؟ پیٹ۔ تو میرے محترم بھائیوں، اگر پیٹ خراب ہوگا، اس خراب پیٹ میں صحیح چیز ڈالیں گے تو بتاؤ وہ صحیح ہوگی؟ تو کھانا کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے پانی پیو، اور ایک لقمے کو اتنا چباؤ، اتنا چباؤ، اتنا چباؤ جتنے آپ کے دانت ہیں۔ کتنے دانت ہیں؟ 32۔ میرے محترم بھائیو، اللہ تعالیٰ نے دانت 4 طرح کے پیدا کیے۔ 8 دانت ہیں ایک نوک والے، جس کا کام ہے کھانے کو کاٹنا۔ 8 دانت ہیں 2 نوک والے، اس کا کام ہے کھانے کو پھاڑنا۔ 8 دانت ہیں 3 نوک والے، اس کا کام ہے کھانے کو چیرنا۔ اور 8 دانت ہیں 4 نوک والے، اس کا کام ہے کھانے کو پیسنا۔ دانتوں کا کام تھا کھانے کو کاٹنا، پھاڑنا، چیرنا، پیسنا۔ اور ہم نے دانتوں کا کام دانتوں سے لینا۔ معدہ اس کا خراب ہوگا جس نے اپنے دانت استعمال کیے ہی نہیں۔ اب ہر بندہ کہہ رہا دانت درد کر رہے ہیں۔ سوچو، جب اب 32 بار کھانے دانتوں کو استعمال کرتے، دانتوں نے مضبوط ہونا تھا کہ کمزور؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر میں اپنی امت میں مشقت نہ جانتا تو میں مسواک کو ہر نماز پہ فرض کر دیتا۔ میں مسواک کو ہر نماز پہ فرض کر دیتا۔ میرے محترم بھائیوں، جس کے دانت مضبوط ہے نا، وہ بیمار ہو سکتا نہیں۔ اور یہاں ہر بندے کے منہ سے بو آتی ہے۔ پتہ کیوں آتی ہے؟ کیونکہ سنت عمل مسواک کو ہم نے ترک کر دیا۔ صحابہ، آج بھی سعودیہ چلے جاؤ، یقین جانو وہ لوگ اتنے شدائی ہیں مسواک کے، اتنے شدائی ہیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، گاڑی میں، مسجد میں، نماز کھڑی ہونے والی ہے مسواک، وہ تکبیر پڑھتے ہیں مسواک کر کے پھر اس کو دوبارہ جیب میں۔ میرے محترم بھائیو، دانت صاف کرو، اور اگر 2 ٹائم کیلے سے دانت صاف کرو۔ یہ ٹوتھ پیسٹ کے چکر سے نکلو، ٹوتھ پیسٹ بند کرو، کیلا لو، 2 انچ کا ٹکڑا کیلے کا لو۔ یہ جتنے لوگ کہتے ہیں دانتوں میں درد ہوتی ہے، دانتوں میں ٹھنڈا لگتا ہے، گرم لگتا ہے، مسلوں سے خون آتا ہے، داڑھوں میں کھوٹ ہے، دانتوں میں درد ہے، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، ایسے ایسے لوگوں کے دانتوں کے مسائل ٹھیک ہوئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب جب سے کیلے سے دانت صاف کرنے شروع کیے زندگی بدل گئی۔ 2 انچ کیلے کا ٹکڑا لو، اس کو نرم کرو، میش کرو، پیسٹ بناؤ، برش کے اوپر لگاؤ، اس سے دانت صاف کرو، رات کو بھی صبح کو بھی۔ اور اس کے ساتھ میرے محترم بھائیو، صبح کا کھانا پیٹ بھر کے کھاؤ۔ قرآن کہتا ہے ہم نے صبح میں برکت رکھی ہے۔ صبح میں کیا ہے؟ 60% کھانا صبح کو کھاؤ، 30% کھانا دوپہر کو کھاؤ، اور رات کا کھانا مغرب سے آدھا گھنٹہ پہلے کھاؤ 10%۔ میرے محترم بھائیو، ہمارا سب سے اچھا کھانا کس وقت ہوتا ہے؟ جب کڑھائی رات کو ہوگی، جب کباب رات کو ہوں گے، جب مچھلی رات کو ہوگی، تو بتاؤ بیماری۔ اچھا، رات کس لیے اللہ نے بنائی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے رات بنائی آرام کے لیے۔ یقین جانیے، گورے مغرب کے بعد کھانا نہیں کھاتے، واللہ نہیں کھاتے۔ اچھا ان کو چھوڑو، پوری دنیا میں کسی جانور کو آپ نہیں دیکھو گے کہ وہ مغرب کے بعد کھانا کھائے۔ آج تک کبھی کسی نے دیکھا؟ یہ کتا لالچی جانور ہے، ہر علاقے میں پایا جاتا ہے۔ آپ اس کو نا رات کو گوشت ڈالو اور پھر اس کے پیچھے جاؤ، آپ یقین مانو وہ رات کو گوشت اٹھائے گا، جا کے چھپائے گا، وہ بھی نہیں کھائے گا۔ کیوں نہیں کھاتا؟ کیوں نہیں کھاتا؟ کیونکہ اس کو پتا ہے کہ اب اس نے ہضم ہونے کا وقت صبح سورج کے ساتھ ہے۔ تو میرے محترم بھائیو، صبح کا کھانا،
یہ جتنے پیٹ کے مسائل ہیں نا ساری باتوں کو کمبائل، کھانا کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے پانی پیو. پانی جو میں نے آپ کو بتایا کلونجی اور میتھی دانے، 100 گرام کلونجی 100 گرام میتھی دانہ، اس کو مکس کرو. یہ موت کے سوا ہر بیماری کا علاج ہے. موت کے سوا جس بندے کو شوگر ہے نا، یقین جانیے میں کوئی دعویٰ نہیں کر رہا، میں اللہ کے توکل یقین بھروسے سے کہہ رہا ہوں، 3 مہینے یہ 3 چیزیں، یہ معدے کا علاج بھی ہے، یہ جوڑوں کا علاج بھی ہے، یہ جگر کا علاج بھی ہے، یہ گردوں کا علاج بھی ہے. یہ جتنے لوگوں کو اولاد نہیں ہوتی جو کہتے ہیں نہ مرد ہو گئے، یہ ان کا علاج بھی ہے. 3 چیزیں، 100 گرام کلونجی 100 گرام میتھی دانہ مکس کرو، 5 گلاس پانی میں 3 چمچ کلونجی میتھی دانے کے ڈالو، 2 لیمن نچوڑو، اس کو اتنا پکاؤ کہ 5 گلاس پانی 4.5 گلاس رہ جائے. 1.5 گلاس صبح، 1.5 دوپہر، 1.5 شام. یہ پانی ہر کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے پیو. اس پانی کو کیسے رکھنا ہے؟ اس کو ابال لیا، مٹی کے کورے جگ میں ڈال لیا، 5 پتے سبز دھنیے کے، 5 پتے پودینے کے، 1 انچ کا ٹکڑا ادرک کا، 2 سے 3 انچ کا کھیرا چھوٹا چھوٹا کاٹ کے اس کے اندر ڈال دیں گے. اور یہ پانی میرے محترم بھائیوں موت کے علاوہ ہر بیماری کی شفا ہے. دوسرے نمبر پہ سلاد، گاجر، مولی، شلجم، کھیرا، پیاز، ٹماٹر، بند گوبھی، سلاد کے پتے، لال مولی، سبز دھنیا، پودینہ. میرے محترم بھائیو اس میں پھل ڈالنا چاہو پھل بھی ڈال سکتے ہو. کتنے پھل ہیں؟ سیب ہے، امرود ہے، انار ہے، انگور ہے، کیلا ہے، کتنے پھل. اس کے علاوہ میرے محترم بھائی اس میں کالے چنے ابال کے آپ وہ بھی ڈال سکتے ہو. یہ چھوٹے چھوٹے کر کے میرے محترم بھائی اس کے اندر ڈال دو. جب یہ 8-10 چیزیں آپ کے سامنے آئیں گی، بتاؤ آنکھیں جب ان کو دیکھیں گی برین کیسا پانی منہ میں پیدا کرے گا. یہ کھانے کا سٹارٹر ہے. یہ سلاد کھاؤ، یہ کھانے سے 15 منٹ پہلے کھانی ہے. اور اس کے بعد چٹنی بناؤ، ادرک، لہسن، پودینہ، اناردانہ. یہ سلاد 2 ٹائم، صبح بھی دوپہر بھی، رات کو نہیں کھانی. ادرک، لہسن، پودینہ، اناردانہ برابر مقدار میں، حسب ذائقہ سبز مرچ اور کالی مرچ. ہر کھانے کے ساتھ 1 چمچ صبح، 1 دوپہر، 1 شام، 3 ٹائم یہ چٹنی کھاؤ. ہر کھانے کے ساتھ ذرا نوالے کے ساتھ لگاؤ یہ چٹنی لو. اور رات کو 1 گلاس دودھ لو، آدھی چائے کی چمچ ہلدی، آدھی چائے کی چمچ دار چینی، آدھی چائے کی چمچ سونف، 2 سبز الائچیاں اور 2 لونگ. اس کو اتنا پکاؤ کہ 1 گلاس دودھ پونا رہ جائے. افورڈ کر سکتے ہو اس میں 1 چٹکی زعفران کی ڈال دو. میرے محترم بھائی اس کو سمجھو، یہ دوائی نہیں ہے، یہ پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہیں. اور یہ وہ چیزیں ہیں جو ہر بندے کی ضرورت ہے. اور آج ہم نے اس کو چھوڑ دیا ہے. اور آج سے 50 سال پیچھے جاؤ، لوگ کیا کرتے تھے؟ دردیں ہوتی تھی کیا کرتے تھے؟ یہی ہلدی والا دار چینی والا دودھ پیتے تھے. یہ چٹنی ہر بندہ کھاتا تھا. بلکہ اچار، یہ جو اچار ہے واللہ یہ دوائی ہے، یہ دوائی ہے. ہم نے چھوڑ دیا.